بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیت 21 تا 25 میں بیان کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو سورہ صاد آیت 21 تا 25 کا اردو ترجمہ سناتے ہیں۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جب کہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے پس یہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھ ہی کو دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ بادشاہ تھے، بہت قوت والے تھے، مگر ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دے رکھی تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے کہ ان دو آدمیوں کی باتیں سن کر آپ سجدہ میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، اپنے نفس کی پیروی نہ کر اور حق کے ساتھ حکومت کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک دن حکومت کرتے اور ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور اس دن آپ کی عبادت کی جگہ پر کسی کو آنے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایک دفعہ آپ عبادت کے دن عبادت میں مصروف تھے، محل کے تمام دروازے بند تھے، باہر پہرہ دار مقرر تھے کہ دو اشخاص دیوار پھلانگ کر محل کے اندر داخل ہو کر آپ کی عبادت والے کمرہ میں آ گئے جہاں آپ اکیلے تھے۔ ان کو دیکھ کر آپ گھبرا گئے کہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں، مگر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی دمبی ہے اور میرے اس دوسرے ساتھی کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ میرا یہ ساتھی مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دو تاکہ میرے پاس 100 دمبیاں ہو جائیں۔ میرا یہ ساتھی طاقتور بھی ہے اور اس نے مجھے باتوں باتوں میں دبا لیا ہے، لہٰذا آپ اس کا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور نا انصافی نہ کرنا، کیونکہ یہ شخص میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور اکثر لوگ ایک دوسرے کے معاملہ میں ظلم کرتے ہیں، ایسے بہت کم لوگ ہیں جو انصاف کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کو احساس ہوا کہ یہ تو میرا امتحان لیا جا رہا ہے اور یہ میری ہی آزمائش ہے، لہٰذا آپ فوری سجدہ میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام سے ایسا کوئی کام سرزد ہوا تھا جو اس کیس سے مماثلت رکھتا تھا۔ اس کیس کے متعلق مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ مفسرین کی اکثریت نے اس رائے سے اتفاق کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک جرنیل اویاہ نام کا تھا۔ آپ نے اس جرنیل سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں اس سے شادی کر لوں۔ یہ خواہش ایک عام آدمی کی طرف سے نہیں تھی،
بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور طاقتور بادشاہ کی طرف سے تھی۔ وہ جرنیل بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا تھا اور طلاق دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا تاکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہو۔ شروع میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر فیصلہ بھی سنا دیا، مگر جب آپ کو ان 2 آدمیوں کا اپنے خاص کمرہ میں آنا اور وہی کیس سنانا جو حضرت داؤد علیہ السلام کر رہے تھے، تو آپ کو احساس ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے، تو آپ فوری سجدہ میں گر گئے اور توبہ کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جرنیل سے اپنی صرف خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں اس سے شادی کر لوں۔ علامہ محشری نے بھی یہی لکھا ہے کہ جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے محض اپنی خواہش کا ہی اظہار کیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بے شمار بیویاں تھیں۔ اس واقعہ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، جبکہ اس جرنیل اویاہ کی صرف ایک ہی بیوی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جرنیل کو بھی کہا کہ اس ایک بیوی کو بھی طلاق دے دو تاکہ اس سے نکاح کر لوں۔ اس واقعے سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر تہمت بھی لگائی تھی۔ یہودیوں کا ایک گروہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالف ہے، انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن اپنے اس جرنیل اویاہ کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس پر عاشق ہو گئے اور بلا کر زنا کیا، جس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور یہی بچہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ نعوذ باللہ۔ وہی عورت حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ ہے۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جرنیل کو ایک جنگ میں بھیج دیا اور وہ جرنیل اس جنگ میں مارا گیا اور اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ دراصل بنی اسرائیل والے اس وقت کے انبیاء علیہم السلام کو یا تو قتل کر دیتے یا پھر ان پر تہمتیں لگاتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک فرد قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا تھا۔ اب اس کی خرافات اور نبیوں علیہم السلام پر تہمتیں ان کی اپنی کتاب تلمود اور بائبل میں درج ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کو سن کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔